السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ ود جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی اختصاصی شعبے سے اسپیشلائز شخصیت کو جو شعبے میں مہارت کار رکھتی ہیں، اپنے کارۂ نمایاں انجام دیے ہیں اور وہ ہماری رہنمائی کے فرائض بھی انجام دیتی رہی۔ خوش قسمتی ہماری یہ دیکھیے کہ ہمارے وجیہ الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیشے کے اعتبار سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو مدعو کیا تھا اس کی، اور ہمیں جو بات محسوس ہوئی تھی کہ آپ کی بات جو ہے مدلل ہوتی ہے، دلائل سے بھرپور ہوتی ہے، وہ بکھری ہوئی بات نہیں ہوتی، تو کیوں نہ ہم ان کی شخصیت سے فائدہ اٹھائیں اور ہم جو سوالات ان سے کریں اس کا پرمغز ہمیں جواب ملے۔ اسی یقین کے ساتھ ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے۔ بہت شکریہ وجیہ الحسن صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ جو ہے سینئر رہنما ہیں جماعت اسلامی کے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ضلع وسطی کے جو ہے آپ امیر بھی ہیں۔ یہ تو آپ کا یہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ خدمت کے کاموں میں آپ لگے رہتے ہیں، گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے شعبے سے بھی آپ کی مہارت ہے، بیرون ملک بھی جو ہے آپ خدمات انجام دیتے رہیں جس طرح کے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ ملک آج جو ہمارا پیارا ملک جو ہے، اور جو وبائی امراض کا شکار ہوا ہے، سیاسی امراض اس کو لگ چکی ہے، اب اس کے اندر آپ یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، یہ کہاں کھڑا ہے؟ یہ جو ہے وہ ایمرجنسی میں آ گیا ہے، اور ویسے بھی ایمرجنسی کے نام بہت لیے جا رہے ہیں، اس سے تو پہلے ہی ایمرجنسی نافذ ہے ہر شخص پہ۔ تو یہ جو الیکشن بھی نہیں ہو رہے ہیں، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہیں آپ کی پارٹی کی، اور آپ نے جو ہے 2 میئر دیے اور کامیاب ترین میئر دیے جنہوں نے کراچی کی حالت بدل کے رکھ دی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کے مخالفین بھی یہی کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں، یہ سارے ریکارڈ پہ موجود ہے۔ لیکن اس دفعہ آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ نے ہمارے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے نعیم الرحمان صاحب نے جو ایک بڑی بے چینی سے جو ہے وہ ایک فضا قائم کی، جس کے نتیجے میں آج یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تیسرا میئر آیا چاہتا ہے، لیکن یہ آیا چاہتا آ نہیں رہا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا گیم ہو رہا ہے؟ انجینئرنگ کیا ہو رہی ہے؟ آپ کی جو مخالف جماعتیں، پیپلز پارٹی جب متحارب رہتی ہے آپ کے خلاف، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کے ایک اور بھی خوبصورت سی خواہش ہے کہ میئر ہم اس کے حکمراں ہیں، پیپلز پارٹی کو یہ ہے کہ ہم یہاں سندھ کے حکمراں ہیں، کیا ہمارا میئر نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ایک ایسی خواہش ہے جس کا شاید جمہوری اقدار سے اتنا واسطہ نہ ہو۔ آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بیماری کیا ہے، یا ہم بلدیہ کو کیوں نہیں پنپنے دیا گیا؟ 3 سال ہو گئے، الیکشن بھی نہیں ہوئے، اور اس کے بعد بھی ابھی افراتفری کا عالم ہے۔ لمبا سوال کیا ہے، بس جہانگیر صاحب آپ نے کئی سارے سوالات ایک سوال میں رکھ دیے، لیکن میں چاہوں گا گریجولی آپ دیتے رہے سوال، میں اس کو ریپیٹ کرتا رہوں گا۔ جی ہاں، دیکھیے سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی ہے کہ اس ملک کا جو حال ہے، اور اس ملک میں کرائسس کے بعد ایک کرائسس، ہر 2 دن کے بعد ایک نیا کرائسس جنم لیتا ہے، اور کوئی امید بظاہر کچھ نظر نہیں آتی ہے، وہ چاہے کراچی کے حالات ہوں یا ظاہر عمومی طور پہ ملک کے حالات ہوں۔ تو اس میں جو چیز سب سے اہم ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایز اے کانسٹنٹ کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں کسی بھی طرح کے وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس ملک کے عوام کی جو صلاحیتیں ہیں ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ یہی لوگ جب باہر جاتے ہیں تو باہر بہت ترقی کرتے ہیں، بہت دیگر ممالک میں جا کے بہت زیادہ اچھی طرح سے پرفارم کرتے ہیں۔ تو مسئلہ نہ تو یہاں وسائل کی کمی کا ہے، نہ یہاں افراد کے بے صلاحیت ہونے کا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو، اور اس میں آپ کے دیگر سوالات آگے کے جو سوالات ہیں اس کا بھی جواب کسی نہ کسی حد تک پنہا ہے، کہ عوام اس ملک کے حقیقی وارث ہیں، ان تک اقتدار کی تبدیلی منتقلی نہیں ہونے پاتی ہے، اور جب جب اس راستے میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی سد راہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ صحیح بات۔ تو اس مسئلے کو جتنی جلدی حل کیا جائے گا اتنی جلدی اس ملک کے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ ہمارے پڑوس میں ظاہر ہے یہ مسئلہ بہت پہلے حل کر لیا گیا تھا، تو وہاں پہ ظاہر ہے وہ ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی بات اصولی طور پہ عوام کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ ان کی حکمرانی اس ملک میں قائم ہونی چاہیے،
وہ باصلاحیت بھی ہیں, وہ اپنے مسائل حل بھی کر سکتے ہیں, اور ان کے مسائل کو ان کے اور مسائل ایسے ہیں بھی نہیں جو حل نہ ہو سکتے. عوام کا حق نہیں سمجھا جاتا ہے حکمرانی کا, حکمرانوں کا جو طبقہ ہے اسی کا حق سمجھا جاتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب عوام کو حکمرانی سے کس نے روکا ہے؟ عوام کی حکمرانی تو آپ سب کہیں گے بھائی جمہوریت ہے, جمہوریت میں عوام ہی تو حکمران ہے. کوئی تو روکتا ہے نا, جبھی تو نہیں ملتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے نام پہ جو لوگ حکمران یہاں بنتے رہے ہیں, بن کے بیٹھتے رہے ہیں, وہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی رائے پر قبضہ کیا ہوا ہے. وہ جاگیرداری کے توسط سے کیا ہوا ہے, وہ وڈیرہ شاہی کے توسط سے کیا ہوا ہے, وہ اپنے سرمایے کے بوتے پر کیا ہوا ہے, وہ انہوں نے کسی اور ہیجمنسٹک رول کے ذریعے کیا ہوا ہے. بھائی یہ جو جاگیرداری اور سرمایہ داری اور یہ اس کو تو بہت برا مانتے ہیں اگر آپ ان پہ تنقید کریں تو اصل بات یہی ہے نا کہ جب آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں تو ان کو وہ تنقید اپنے اوپر محسوس نہیں ہوتی, ان کو اپنے اقتدار پہ تنقید محسوس ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ ان کا پائے تخت جو ہے وہ ہلنے لگا ہے. جیسے ہی آپ یہ بات کرتے ہیں کہ وڈیروں کی سیاست نہیں ہونی چاہیے, عام آدمی کی سیاست ہونی چاہیے, تو فوراً اس کے نتیجے میں وہ ان کی طرف سے ایک ریئیکشن آتا ہے. اور وہ ریئیکشن اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ان کو وڈیرے کے اوپر بات کرنا برا لگتا ہے یا جاگیردار کے اوپر بات کرنا برا لگتا ہے, بلکہ اس وجہ سے آتا ہے کہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے یہ بات ہوگی تو پھر میری حکمرانی کے اوپر تو ہوا ہے. انہوں نے سوری بھی کیا کہ ہم نے اگر اس طرح کی تنقید کی ہے تو وہ واپس کر رہے ہیں, تو یہ بھی تو ایک بڑی بات ہے. سوری کا تھوڑی ہے مسئلہ, تو اقدام کا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا میئر ہمارا ہونا چاہیے, تو ان کو یہ بتانا پڑے گا نا کہ کن 2-3 پارٹی, یہ تو پارٹی الیکشنز ہیں نا, ان پارٹی الیکشنز میں کچھ پارٹیز کسی کے پاس بھی اکثریت نہیں, تو جن پارٹیز کو ملا کر بتا رہے ہیں کہ ہماری اکثریت ہے تو ان پارٹیوں کے نام لینا. وہ جیسے جماعت اسلامی نے کہا کہ ہم اور پی ٹی آئی اگر ساتھ مل جاتے ہیں, تحریک انصاف ساتھ مل جاتے ہیں, تو ہمارے نمبرز پورے ہو جاتے ہیں اور ہم میئر بن سکتے ہیں. تو اگر اس کے جواب میں کسی اور کا کوئی دعویٰ موجود ہے تو وہ بتائے گا نا کس نومن کلیچر کے تحت, کس فارمولے کے تحت وہ حکمرانی کرے گا یہاں پہ میئر اپنا لائے گا. بھائی وہ تو آپ ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو اقتدار دے سکتے ہیں, بڑی گنجائش ہے ہمارے پاس. آپ کے لالی پاپ آپ کو دی اور آپ بہل گئے, اور پھر جو ہے آپ 6 مہینے نکل گئے, 3 سال اسی طرح ضائع ہو گئے. پہلے اب تک تو ہم نہیں بہلے, تو ہم نہیں بہلے, آج تک کی تاریخ میں تو ہم نہیں بہلے. ہم تو مستقل اپنے حق کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ جو رویہ ہے نا, یہ پورا جس کو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ کہتے ہیں, یہ ہے ہی وڈیرہ شاہی کا رویہ, جس میں ہر چیز پر اپنا حق, اپنا تسلط, اپنا قبضہ قائم کرنا, اور وہ زور اور زبردستی سے قائم کرنا. جمہوری رویوں سے نہ آشنائی اور ان کا اظہار نہ کرنا. جمہوری روایت یہ ہے کہ پارٹی الیکشن ہوئے, ہم نے کہا ہمارے ایکس نمبر آف سیٹس ہیں, پی ٹی آئی کی ایکس نمبر آف سیٹس ہیں, یہ 2 ملتی ہیں, ہم میئر بن سکتے ہیں. ہم نے کہا پی ٹی آئی نے ہماری حمایت کی ہے, ہم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس میئر ہمارا ہو سکتا ہے. اگر کوئی جوابی دعویٰ کرے گا اس جمہوری انوائرمنٹ میں, لوگوں کو خریدنے اور فروخت کرنے کی بنیاد پر نہیں, خرید و فروخت کی بنیاد پر نہیں, اس بنیاد پر کہ اس کے جینوئنلی اس کے ساتھ سب مختلف پارٹیز موجود ہیں, تو پیپلز پارٹی بتایا اس کے پاس کیسے نمبرز ہیں. اگر وہ یہ نہیں کرتے, آپ کی بات کٹ رہی ہے, اگر وہ یہ بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان جمہوری روایت پہ یقین ہی نہیں رکھتے. وہ ابھی بھی اسی وڈیرہ شاہی اور جاگیردارانہ بدماشی کے کلچر پر آمادہ ہیں, جس میں لوگوں کو خریدا جائے گا, ان کی بولیاں لگائی جائیں گی, ان کی منڈی لگائی جائے گی, ان کو بیچا جائے گا, خریدا جائے گا, اس کے نتیجے میں اپنی حکومت قائم کی جائے گی. آپ ایک بات جواب دے دیں, پی ٹی آئی ابھی جو جس عطاب کا, جس مشکل کا, جو ہر طرف سے جو ہے وہ اس کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اس کا وجود نظر نہیں آ رہا ہے, اس کے اندر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں اور پھر آپ کا وقت خراب ہو جائے. آپ کو کیا یقین ہے کہ یہ دستیاب ہوں گے اور آپ کو جو ہے وہ میجورٹی مل سکے گی؟ یہ سب کا جائزہ لگانا بھی تو قیادت کا کام ہے نا. بھائی دیکھیں, اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری انوائرمنٹ میں زندہ ہیں, جمہوری روایت کے ساتھ ہم اس ملک میں زندہ ہیں جہاں جمہوری طور پہ چیزیں آگے بڑھیں گی, تو وہاں تو یہ تو ایک نمبرز کا کھیل ہے سیدھا سیدھا. ان کے پاس ایکس نمبر آف ووٹس ہیں, ہمارے پاس ایکس نمبر آف ووٹس ہیں, ان دونوں کو ملنا چاہیے. اگر یہ دونوں ان کے قائدین طے کر لیں تو اصولی طور پہ ان کا میئر بننا چاہیے. اب وہ کن مسائل کا شکار ہیں, ان کے ساتھ کیا ایشوز ہو رہے ہیں, وہ کس طرح سے گزر رہے ہیں, اس سے ان کے میئر بننا چاہیے جماعت اسلامی کا. پھر تو میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو نمبرز تو بالکل پورے ہو جاتے ہیں نا. جماعت اسلامی کے 87-88 سیٹس ملائی ہے, ان کے بعد 41 سیٹس ان کی ملائی ہے, اس کے بعد جو وہ ملا اس کے بعد پوری ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ اس بات کی گنجائش کہاں پیدا ہوتی ہے ایک جمہوری انوائرمنٹ میں, ایک جمہوری ملک میں, کہ یہ بات کی جائے کہ نہیں ان کے لوگ تو توڑ لیے جائیں گے اور ان کے لوگ تو خرید لیے جائیں گے. تو جو توڑے گا اور جو خریدے گا
اس کے اوپر ہم دونوں بیٹھ کے بات کریں. ہم ظاہر ہے ہم اس بات پہ تو بات نہیں کریں گے. جو اللیگل بات ہے, جو اللیجیٹمیٹ بات ہے, اس اللیجیٹمیٹ بات پہ ہم جتنا چاہیں ڈسکس کرتے رہیں, لیکن ہم تو لیجیٹمیٹ بات پہ ڈسکس کریں گے نا. جمہوری انوائرمنٹ میں یہ دونوں نمبرز پورے ہوتے ہیں. اس کی بنیاد پر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں. پی ٹی آئی نے کہا ہے ہم جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے, جماعت اسلامی کہہ رہی ہے ہم پی ٹی آئی کو ساتھ لے کے چلیں گے. دیکھیں ایک بات میں آپ سے, آپ کی خدمت میں ایک سوال اٹھاتا ہوں, شاید آپ کو تلخ کلامی لگے, کہ آپ جو ہے ان کی جو کسی سے آپ پیچ اپ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اتحاد کر رہے ہوتے ہیں, سیاسی اتحادی کر رہے ہوتے ہیں, اس کا اپنا بھی ایجنڈا ہوتا ہے, اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں. بظاہر تو وہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم بغیر مشروط آپ کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ان کو کیسے فیس کر سکیں گے جبکہ وہ لوگ تو ہائی ایمبیشس لگتے ہیں پی ٹی آئی والے, اور یہاں جو ہے ان کی مخالفت. آپ تو بالکل نیوٹرل رہے نا, آپ نے ان پر بھی تنقید کی ہے, ان پہ بھی تنقید کی ہے. تو یہ صورتحال میں آپ کہیں ٹرک کی بتی نہ, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, بن جائے. ٹرک کی بتی آپ کو زیادہ پسند ہے, لیکن بات یہ ہے دیکھیں کہ ایجنڈا جو ہے وہ تو کامن ہے. ایجنڈا تو کراچی کی ترقی ہے. اس سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ ظاہر ہے کوئی اتحاد ہوتا ہے, ساتھ ملا جاتا ہے, ساتھ بیٹھا جاتا ہے, ساتھ چلا جاتا ہے. جو ظاہر ہے ملنے سے پہلے کامن ایجنڈا طے ہوتا ہے کہ کامن ایجنڈا کیا ہے. ظاہر ہے ہر آدمی کی, ہر پارٹی کی اپنی ایسپریشنز ہیں, ان کے مطابق آگے بڑھتے ہیں, اس کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. ساری ایسپریشنز کے اوپر تو ایک کوئی انکنڈیشنل اتحاد تو نہیں ہوتا کسی کے ساتھ, کنڈیشنل اتحاد ہوتا ہے. کنڈیشنلٹی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم کراچی کی ترقی کے لیے, کراچی کی بہتری کے لیے دونوں ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں. یہ اس سے پہلے بھی تو آپ جو ہے پی ٹی آئی کا ساتھ دے چکے ہیں, کیسا تجربہ رہا آپ؟ اس وقت نہ تو ان کے پاس کچھ تھا نہ ہمارے پاس کچھ تھا, نہ ان کے پاس کوئی سیٹ تھی نہ ہمارے پاس کوئی سیٹ تھی. اب تو ریالٹی یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ سیٹس ہیں اور ہمارے پاس 40 سیٹ ہے ان کے پاس. اب ہے تو ظاہر ہے اب ملنے کا نتیجہ جو ہے وہ نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ جو پیپلز پارٹی حکمران پارٹی ہے, اور جو ہے ابھی تک اس کی جو گرپ جو ہے وہ کہیں نظر آ رہی ہے, یہ جو ٹسل ہے, اور جو حکومت کے ساتھ آپ کا دو مخالفت ہے. ایک آپ کی اپنی مخالفت ہے, آپ مخالف پارٹی کے طور پر, پھر پی ٹی آئی کی اپنی, اس کی دشمنی اتنی زیادہ چل رہی ہے. تو اس میں ٹسل میں جو ہے وہ ترقی ہو سکے گی صوبے کی, اور یہ ہمارے کراچی کی ٹسل تو کشمکش جو ہے وہ تو میئر کی الیکشن کی ہے نا, میئر کی سیٹ تک پہنچنے کی ہے. ہمیں یقین ہے کہ جب ہم وہاں تک جو بھی پہنچ جائے گا اس کے بعد خوش دلی سے دوسرے کو قبول کرے گا اور بات آگے بڑھے گی. اگر ہم یہ سمجھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ پیپلز پارٹی نے اپنے نمبر شو کر دیے اور پیپلز پارٹی چلی گئی تو ہم ساری زندگی اس کی ٹانگ کھینچتے رہیں گے, ایسا تو نہیں ہوگا. وہ جو اچھے کام کریں گے ہم ان کی حمایت کریں گے, جو برے کام غلط کام کریں گے اس پہ ان کی تنبیہ کریں گے ان کو. لیکن اسی طرح ہم ان سے بھی امید رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے نمبرز پورے ہوئے اور ہم میئر بنے, جماعت اسلامی کا میئر بنا, تو وہ اچھی چیزوں میں ہمارے ساتھ معاونت کریں. ان کی معاونت ضروری ہوگی کیونکہ وہ حکومت میں ہے. ان کو کراچی کی بہتری کے لیے ہمارے ساتھ ایک اچھا جسے کہتے ہیں ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنی پڑے گی. ایک اچھا جسچر دیتے ہیں آپ, اور پیپل یہ جو پی ٹی آئی جو آپ سے ناراض ہو جائے, یہ کیا کر رہے ہیں یار, ہم نے ہم کو یہ ساری چیزیں سپورٹ دی ہے, اور آپ جو ہے وہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مدد کریں. وہ لوگ تو وہاں تو بہت ذاتی قسم نوعیت کی جو ہے جنگیں ہو گئی ہیں. دیکھیں نا آپ, ہم تو اپنے ایجنڈے پہ نظر رکھتے ہیں, ہم تو اس پوائنٹ پہ نظر رکھتے ہیں کہ جس بنیاد پر ہم آپس میں اتحاد کریں, کسی کے ساتھ بھی, پی ٹی آئی نہیں کسی اور کے ساتھ بھی کریں گے تو کس بنیاد پہ کریں گے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کراچی کی ترقی ہوگی اور اس میں ٹرانسپیرنسی ہوگی, اور اس میں ایک جو ہے وہ دیانت کا اور امانت کا ایک تاثر غالب رہے گا انشاءاللہ. اگر ان کو ہم سے شکایت ہوگی تو اسی بنیاد پہ ہوگی نا. ٹرانسپیرنسی بھی ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ دیانت اور امانت کی کوئی کمپرومائز ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کو ہم پورا کرنے کے لازمی ہوگی, ہمارے اوپر لازم ہوگا, کیونکہ یہی تو ہمارے لوگوں سے وعدہ ہے کہ ہمارے آنے کے بعد ہمارے سارے ایکٹس میں ٹرانسپیرنسی رہے گی, ہماری پرائرٹی کراچی کی ترقی رہے گی, اور اس کے اندر آپ کو کوئی خدا نہ خاصا ایسا فیکٹر نہیں ملے گا کہ جس میں کوئی دیانت اور امانت پر کوئی کمپرومائز ہو. اگر وہ اس پہ کوئی ریز کریں گے کوشچن تو ہم اس کا جواب دیں گے. جو گیونگ سچویشن ہے جو نا, وہ اس میں یہ ہے کہ سندھ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کو قبول نہیں کر رہا, اور وہ ایسی اس کی انجینئرنگ میں جو جس طرح کہا جا رہا ہے آپ کی طرف سے کہ اس کی انجینئرنگ میں بڑا ہاتھ ہے اور سندھ گورنمنٹ کو وہ مدد کر رہا ہے, اور اگر یہ صورتحال باقی رہی تو یہ گاڑی, یہ کارواں آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد یہی سوال کا ہم جواب لیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وجیل الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں جماعت اسلامی کے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، پالیسی سازی کے کاموں میں بھی آپ کا کہیں نہ کہیں حصہ رہتا ہے، اور جانے مانے شخصیت ہیں، اور جو بھی آپ نے دلائل دیے بہت ہی بیلنس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری ساری خوبیاں ہم میں کسی اور میں بھی ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی مدد کرنا چاہیے اور ان کو بھی مدد کرنا چاہیے۔ یہ ایک جمہوری جو ہے وہ ذوق ہے یا دماغ ہے جس کی سوچ ہمارے آگے بڑھا سکتی ہے۔ یہاں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر جو ہے آپ کو الیکشن کمیشن سوٹ نہیں کر رہا، یا آپ اس کو سوٹ نہیں کر رہا ہے، یا جو ہے پیپلز پارٹی کی ٹلٹ ہے، اس کی طرف اس کا جھکاؤ ہے، یہ جو آپ کو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے؟ ایک اتھارٹی ہے اور وہ بھی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے، تو اس کو کیسے آپ اس کو دیکھیے، یہ جو پوری صورتحال ہوئی ہے کراچی کے الیکشنز کی، اگر اس کو ہم شروع سے دیکھیں، جب سے حلقہ بندیوں سے اٹھا کے ہم دیکھیں، اور جو یہاں تک پہنچی ہے کہ جب یہ آخری 11 یوسیز میں الیکشنز ہوئے ان کے نتائج آئے، اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ غیر معمولی طور پر فیور کیا ہے ہمارے الیکشن کمیشن نے۔ اچھا، الیکشن کمیشن کوئی سندھ کی اینٹی تو ہے نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ کیونکہ سندھ حکومت ان کے پاس ہے تو سندھ حکومت نے اس کو پریشر میں لے لیا اس ادارے کو، اور انہوں نے ان کے ساتھ مل کے سب کچھ کر لیا۔ دیکھیں، اس طرح کی چیز ہم پہلے بھی دیکھتے رہے، ماضی میں جب ایم کیو ایم ہوا کرتی تھی تو ایم کیو ایم کے ساتھ ہی بالکل اسی بنیاد پہ نیچے لیول پہ اتر کے جو وہ ہوتی تھی ڈیلیمیٹیشنز ہوتی تھیں، اس کی بنیاد پہ وہاں تک بیٹھ کے چیزیں ہوتی تھیں۔ پیپلز پارٹی کا پر الزام یہ بھی ہے کہ وہ اندر سے ملے ہوئے ہوتے تھے، اور الزام میں ایز اے جرنلسٹ بات کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ ایم کیو ایم کے خلاف جو فیصلے کیسے دیتی تھی، جبکہ پیپلز پارٹی تو وہ تو بقول آپ کے ملے ہوئے تھے۔ جی جہانگیر صاحب، تو یہی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، اگر اس پورے پروسیس کو شروع سے لے کے آخر تک آپ دیکھیں، جو ابھی پچھلے اتوار کو ختم ہوا ہے، 11 یوسیز کا الیکشن ہوا ہے، ان یوسیز اس پورے عمل میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اس کی بی ٹیم کا کردار ادا کرتا ہے، اور وہ حلقہ بندیاں، ووٹر لسٹیں، وہ پریزائڈنگ آفیسر کی تعیناتی، اور پھر اس کے آخر میں نتائج ان کے مرضی کے لینا، یعنی 100 سیٹیں پیپلز پارٹی نے کراچی سے لی ہیں۔ آپ اٹھا کے ان کا ذرا جائزہ لے لیجئے، 150 200 300 ووٹوں پہ ان کی یوسی۔ اچھا، ایک سوال اور تو یہ جو پورا پروسیس ہے جس میں ہم نے بغور ان کا مطالعہ کیا ہے کہ یہ جو اس کا طرز عمل ہے ہمارے الیکشن کمیشن کا، یہ غیر معمولی طور پہ پیپلز پارٹی کی طرف جھکا ہوا ہے، ورنہ پیپلز پارٹی 100% اردو اسپیکنگ آبادی سے، ابھی نئی کراچی میں الیکشن ہوا ہے، نئی کراچی کی 100% اردو اسپیکنگ آبادی سے وہ 2 سیٹیں لے کے چلی گئی، اور وہ سیٹیں ہیں کہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کا آپ سروے کر لیجئے کوئی نام لینا پسند نہیں کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی ہار گئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے ریپرزینٹیٹیو جو آر او ہیں، انہوں نے نتیجہ ان کے حق میں تبدیل کر دیا۔ ہم کھول کھول کے بتا رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی آپ کی پارٹی کی جو مہارت کار ہے وہ قانونی اداروں کا استعمال ہے، کورٹ میں آپ فوراً پٹیشن ڈالتے ہیں، پٹیشنس آپ نے ڈالی، یہی ایک طریقہ ہے، لیگل طریقہ، یہی بات ہے، یہی بات ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس میں بھی تو رزلٹ نہیں آ رہے آپ کے لیے۔ ہم یہی بات آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی راتوں رات اتنی بڑی طاقت بن گئی ہے کہ وہ آئے اور ان علاقوں میں کہ جہاں اس کو لوگ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں وہاں کی سیٹیں نکال کے لے جائے۔ یہ کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ایسا نہ سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی ایک مانسٹر بن گئی اور اس کو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فینومینا یہ ہے کہ جو ہمارے فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں، ان فیصلہ کرنے والے اداروں نے پیپلز پارٹی کو کراچی پر مسلط کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ ہمیں تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے، یعنی جو سیٹیں جس کے آر اوز نے، پریزائڈنگ آفیسرز نے ہمارے حق میں فیصلے دیے ہوئے، ان کو لے کے جب ہم آر او کے آفس سے پہنچتے ہیں تو آر او صاحب رزلٹ بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اب قانونی، جیسے آپ نے بات کہا نا قانونی طور پہ جماعت اسلامی جاتی ہے، قانونی طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ پریزائڈنگ آفس آر او نے اگر فیصلہ کر دیا تو اب آپ جائیے ٹریبیونل میں جا کے کیجیے گا۔ ٹریبیونل جو 15 جنوری کا ٹریبیونل آج تک نہیں فارم ہو سکا ہے، جو بن گیا اس کو آج تک رزلٹ نوٹیفائی نہیں کیے ہیں، تو وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آر او نے جو ڈیسیجنز دینے تھے وہ تو دے دیے، ان کو سیٹیں الاٹ کر دیں،
وہ تو دے دی ان کو سیٹ. اب وہ جا کے اپیلیٹ جو ٹریبونل نہیں بنا, کیوں نہیں بنا؟ اپیلیٹ ٹریبیونل بننے میں 3 مہینے لگے. بننے کے بعد رزلٹ نوٹیفائی ہوتا ہے, رزلٹ نوٹیفیکیشن گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگی, اس کے بعد اس کی کارروائی شروع ہوگی. آج تک رزلٹ گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں دیا انہوں نے, تو نتیجہ یہ ہوگا بھی نہیں جب تک آپ یہ دیکھیں کورٹ کا کام ہی ہے, الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو الیکشن کمیشن نہیں کر رہا تو آپ تو کورٹ کے میں تو آپ نے بڑی دعائیاں دیتے ہیں نا. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب دیکھیے, یہی تو میں آپ سے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کورٹ الیکشن کمیشن کورٹ یہ سب آپ کرتے رہے. یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے جس میں آپ الجھے رہے, اور اس کے نتیجے میں جو فیصلے ہو رہے ہیں, جو رزلٹ نکل رہے ہیں, اس کی بنیاد پہ مناسب طے ہو رہے ہیں. آپ میئر بنا دیں ان کا, آپ ڈپٹی میئر ان کا بنا دیجئے, آپ ان کو مزید ٹاؤنز دے دیجئے, یہ سب چیزیں طے ہو رہی ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ہو کیسے رہا ہے؟ یعنی یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ تو ایک فیڈرل ادارہ ہے, یہ کوئی یہ پروونشل تو نہیں ہے, تو پھر یہ پروونشل گورنمنٹ سے کیسے انفلوئنس ہو رہا ہے؟ یہ انفلوئنس نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے جو بڑے چاہنے والے ہیں, بڑے بزرگ جو بیٹھے ہیں, جو فیصلہ کرتے ہیں, ان کی آشیرواد پیپلز پارٹی کو حاصل نہ ہو. ہم یہ بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے جب یہ فیصلے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ان کو ہم کہنے کے بعد, دیکھنے کے بعد, بغور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جس طرح ماضی میں ہم MQM کو اس شہر پر مسلط کیا جاتا تھا, بالکل اسی طرح سے اس دفعہ پیپلز پارٹی کو مسلط کرنے کی منصوبہ بندی ہے. اب ان کے نمبرز پھر بھی نہیں پورے ہو پا رہے انفارچونیٹلی. تو اب دیکھیے وہ کیا گل کھلاتے ہیں. آپ بٹوین دی لائنز یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ اور الیکشن کمیشن کے درمیان میں جو ہے وہ جو ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور جو ہے آپ کو راستہ نہیں مل رہا, جس کے نتیجے میں آج یہ ہے. اب آپ جو ہے دیکھیں کورٹ پر بھی حرف آ گیا, الیکشن کمیشن کے تو آپ کے اعتراضات بہت پرانے ہیں, آپ اب یہاں کھڑے ہو گئے. اب یہ مسئلہ ہے کہ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کر دیا. کم سے کم اگر پیپلز پارٹی کو کوئی کسی سے نقصان پہنچ سکتا تھا, آپ کا اپنا ورک ہے, تو وہ پیپلز پارٹی کو متاثر کر سکتے تھے. ایم کیو ایم نے کیوں بائیکاٹ کیا, اور کیا وہ بھی ان کے پریشر میں, یا وہ یہ ان کا ہوم ورک پورا نہیں ہے؟ بس یہ تو دیکھیں, اس کا جواب تو ایم کیو ایم ہی دے سکتی ہے. ہم تو جو باہر کھڑے ہیں, ہم یہ باہر دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو شکست کا خوف تھا. وہ اگر کھڑے ہوتے تو اپنی ان آبادیوں سے ہار جاتے. ووٹس کی جو صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں, ہار جاتے بری طرح سے, اپنی ضمانتیں ضبط کراتے, اس لیے وہ بھاگیں. وہ اگر کھڑے ہوتے تو آج ایم کیو ایم کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. کہ پیپلز پارٹی ان کو ابھی ایسے حالات میں زیادہ سوٹ کرتی ہے, کیونکہ اگر وہ جاتے ہیں تو وزارت میں بھی ان کو بہت سارا چیزیں رہتی ہیں. تو وہ تو دیکھیں نا, وہ کیا کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کی جو سیاست ہے اس وقت کی, وہ پاور کوریڈورز کی سیاست ہے. وہ تو 3-4 ووٹ, ان کے جو 10 ووٹ ہیں وہ لے جا کے ایک کے کھانے میں ڈالتے ہیں اور وہاں سے وزارتیں طلب کرتے ہیں. انہوں نے پہلے عمران خان کے ساتھ 3-4 سال گزارے, اس کے بعد انہیں کہیں سے حکم ہوا, اس کے بعد دوسری طرف چلے گئے, اب وہاں سے انہوں نے وزارتیں اور وہ یہاں کا گورنرشپ لے لی. ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ہم تو بے بس تھے, جہاں ہم کو باندھ دیا جس کوٹے سے اسٹیبلشمنٹ میں, وہیں ہم بن گئے. اب وہ کوٹا جو ہے بس, تو بے بس لوگ تو دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے ہیں. بے بس لوگوں کا کام نہیں ہے, لڑنے والوں کا کام ہے, جو لوگ کشمکش پہ یقین رکھتے ہیں. جب وہ لڑتے تھے تو وہ لڑتے کہاں تھے, وہ لڑتے آپس میں تھے, اوپر جا کے صلح کر لیتے تھے, اوپر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے, نیچے جو ہے نا سندھی مہاجر لڑائی لڑتے رہتے تھے. بہرحال یہ تو اپنی جگہ پہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جماعت اسلامی کا غیر منتخب اگر کوئی نمائندہ آتا ہے تو اس کے ساتھ کیسے نباہ کرے گی, کیونکہ آپ کو اکثریت حاصل ہے بقول آپ کے, اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سیٹیں اگر ان کے ساتھ نہ بھی جڑیں تو آپ ایک بہت ہی پاپولر اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ منتخب کو آپ غیر منتخب کو آپ مان لیں گے؟ دیکھیں یہ بہت انفارچونیٹ ہے جو بات آپ نے کہی ہے نا, بہت مناسب بات ہے اور بہت ہی توجہ طلب بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے 100 لوگ پیپلز پارٹی کے جیتے ہیں. اگر وہ بقول ان کے 97-98 جتنے بھی بتا رہے ہیں ان کے جیتے ہیں, تو ان میں سے ایک آدمی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو وہ میئر کے لیے کھڑا ہو سکے اور اس کے لیے جیت سکے. اس لیے ان کو باہر سے لانا پڑے گا. پیپلز پارٹی میں پیسوں کا کھیل ہوتا ہے, ہم سب جانتے ہیں. جو پیسے زیادہ دے گا وہ پیسے آگے. ان کو اس شہر کی ترقی سے, اس شہر کی بحالی سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے.
ہر آدمی وہاں پیسے بنانے کے لیے مفادات کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ابھی دیکھیں ان کا یہ جو دعویٰ ہے، جو ان کا دعویٰ ہے، میں بولتا ہوں کہ ان کی کارکردگی جس طرح وہ بتاتے ہیں وہ بڑی حیرت انگیز ہے. جو ریکارڈ پر موجود ہیں اس کو آپ چیلنج کریں نہ کریں آپ کی مرضی، کہ انہوں نے ہیلتھ کے شعبے میں بہت کام کیا، ہمیں گاڑیاں لا کے دی، ایسے وقت میں گاڑیاں لا کے دی جو الیکشن قریب ہیں، اس سے پاپولیرٹی بھی چاہتے ہیں، اپنے نیک نامی بھی چاہتے ہیں. کچھ تو جلتل بنایا ہے انہوں نے، کچھ سیلاب زدگان کی بھی انہوں نے کچھ کیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، پیپلز پارٹی کی سیاست تو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں نا، کوئی نئی سیاست تو ہے نہیں. یہ جو آپ نے ابھی اس کا نام لیا، یہ سیلاب آیا تھا، جماعت اسلامی نے یہاں سے سیلاب کے لیے یہاں کراچی سے بڑے پیمانے پر سامان جمع کر کے سندھ کے اندرون سندھ علاقوں میں بھیجا ہے. آپ یقین کریں ان کے جو سارے الیکٹڈ لوگ ہیں اور وہاں ڈی سی اے سی وغیرہ، وہ آ کے ہمارے سامان کے ساتھ تصویر کھنچا کے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. یہ ان کا حال، جتنی ایڈ آئی وہ سب یہ کھا گئے. تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کسی کو کچھ دینے پہ تو یقین نہیں رکھتے، اس لیے کہ ان کو عوام سے ووٹ ان کے کچھ ترقی یا کوئی کام کرنے کی بنیاد پہ نہیں لینے ہوتے. وہ ظلم اور جبر اور ایک جبر کا ماحول ہے، اس کی بنیاد پر وہ ووٹ لیتے ہیں. یہ سارے الزامات نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں یار الزامات لگاتے ہیں، ان کے پاس کچھ اقتدار تو ہے نہیں، ان کی کوئی ذمہ داری تو ہے نہیں، ان کو تو ایسی ہی باتیں کرنے ہیں جیسے آپ بات کر رہے ہیں. 1 روپے کا کام 1 لاکھ روپے میں ہوتا ہے. یہ تو آپ ریٹ بتا رہے ہیں. آپ 1 کروڑ روپے کی قریب سڑک سے بننی دیکھا ہے تو آپ نے 1 کروڑ روپے کی سڑک بننی ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، یہاں نارتھ ناظم آباد میں ایک سڑک ہے شارع نور جہاں، جو عبداللہ کالج سے شروع ہوتی ہے اور وہاں تک جاتی ہے. اس سڑک کا ٹینڈر ہمارے حساب سے 7-8 کروڑ میں اس کو پورا بن جانا چاہیے تھا. 1 ارب اور 8 کروڑ روپے کا ٹینڈر ہوا ہے اس کا. اس کی بنیاد پہ جو پیسے باہر نکالے گئے ہیں اس سے سارے الیکشن لڑے جا رہے ہیں. تو ہم کس بات کو روئیں؟ یہاں تو عوام کا پیسہ مال مفت ہے اور دل بے رحم ہے. دل جو چاہو اڑاؤ، جس طرح چاہو کھاؤ، عوام کو کچھ زندگی گزارنے کا موقع بھی فراہم نہ کرو. تو پیپلز پارٹی کی سیاست تو ظاہر ہے یہ رہی ہے. دیکھیں آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ جو نا مفت خورے ہیں اور یہ اپنے اقتدار کے لیے ساری چیزیں اب جائز سمجھ لیتے ہیں، سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. اب ایسے صاحب کا واسطہ پڑ گیا جو آپ کے مطابق تو ایسے ہیں. اب آپ ان کے مقابل کیسے کھڑے رہ سکیں گے جب ان کے اتنے گرپ ان کی مضبوط ہے؟ ان کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ہوا ہو جائیں اور وہ جو ہے وہ اپنا کارکردگی پھر تو بڑی مایوسی پھیل جائے گی آپ کی طرف سے. دیکھیں جماعت آج تک جہاں پہنچی ہے بغیر کسی اقتدار کے پہنچی. ہمارے پاس پچھلے 5-7 سال میں جو ہم کراچی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کوئی ایک ایم پی اے تھا جس کو ظاہر ہے جس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، اور کوئی ایک کونسلر کی بھی سیٹ ہمارے پاس نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود جماعت نے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، آج بھی میں آپ کو بتاؤں، آج میں آپ سے جب آ رہے تھے ہمیں کورٹ سے اطلاع ملی، نارتھ ناظم آباد میں ایک جیفکو گراؤنڈ ہے جی، وہ برسوں سے کرکٹ کا میدان تھا، وہاں سے بڑے بڑے کرکٹرز پیدا ہوئے. ایل بلاک میں واقع ہے، بڑا سارا گراؤنڈ تھا اچھا بھلا. پچھلے 3-4 سال سے وہاں پہ بیچنگ پلانٹ لگا ہوا ہے. وہاں پہ لوگوں کی یہ جو سیمنٹ اور ریتی اور بجری اس کو مکس کر کے مسالے بنائے جاتے ہیں اور مکسچر بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے یہاں سے، اور یہ بڑے مطلب پروفیٹیبل ایک وینچر کے طور پہ لیا جاتا ہے. پچھلے 1.5 سال سے ہم اس کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے. آج کورٹ کا آرڈر آیا، کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ جو وہاں پہ ٹھیکیدار بیٹھے ہیں ان کو کہا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر اس بیچنگ پلان کو ختم کرو. ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہم کوئی شارٹ آرڈر آیا، کورٹ نے کہا 3 دن میں فوری طور پہ ختم کریں اور 15 دن کے اندر اندر رپورٹ کریں، اور اگر یہ نہیں ہوا تو ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کرنل صاحب کے خلاف کریں گے جو اس بیچنگ پلان. کرنل صاحب کہاں گئے وہاں؟ کوئی نہیں FWO کا وہ پروجیکٹ ہے، FWO وہاں سے جو ہے نا مسالہ بنا کے بیچتی ہے. تو ہم جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ اگر جماعت اسلامی کے خلاف اتنی بڑی اپوزیشن ہوگی یا یہ لوگ بیٹھے ہوں گے اور یہ ہمیں کام نہیں کرنے، ہمیں اس کا الحمدللہ بہت تجربہ ہے کہ ہمیں جب کوئی اختیار بھی نہ ملے تو ہم اپنا راستہ خود نکالتے ہیں، عوام کے ساتھ مل کے نکالتے ہیں الحمدللہ. تو میں آپ کو بتاؤں جن وکیل صاحب نے ہمارا کیس لڑا ہے، 100 اتنی قریب بڑی فگر آپ لے کے آ گئے، حیرت انگیز ہے. اور آپ کے مخالفین کی تو آنکھیں کھل گئی ہیں یار کہ یہ بے دست پا اور خدمت کے میں لگے رہتے ہیں، فضول وقت ضائع کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ کرنے کو تو ہے نہیں، اور جب رزلٹ آتا ہے تو آپ کا 100 سینچری بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کی بھی. تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو اگر اتنی دھاندلی نہ ہوتی اور اتنا جو جیسے میں نے کہا الیکشن کمیشن کی ان کو غیر معمولی تائید نہ ہوتی. کرشمہ بتائیں، کرشمہ کیا تھا آپ کا پیچھے؟ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر یہ غیر معمولی تائید ان کی نہ ہوتی ان کے ساتھ تو ہم تو ایبسولوٹ میجورٹی جماعت اسلامی بنا لیتی.
یہ ہوا کیسے؟ یہ بات بہت بڑا سوال ہے، اس کو جاننا چاہیے. دیکھیے جماعت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ لوگوں کو کے ساتھ مل کے ان کے حقوق کی جدوجہد کی جائے، لوگوں کو شعور دلایا جائے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنا راستہ نکال کر اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. جماعت نے یہ شعور دیا. حافظ نعیم الرحمن نے ہر ایشو پر کراچی کی آواز اٹھائی اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پھر ظاہر ہے حالات بدلے، لوگوں نے ساتھ دیا ہے. تو ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اس کے بعد ہم سلسلہ رکھیں گے سوالات کا. وجیہ الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ بھی بڑے ڈٹے ہوئے ہیں، سوالات بھی ہمارے تھوڑا اٹکے سے ہیں. دیکھیں آئندہ آنے والے ہم یہ جو 10 منٹ ہے ہمارے پاس، ایسے کچھ سوالات کے جواب ہیں جو ہمارے ذہنوں میں کل بلاتے ہیں، جس کا جواب ہمیں چاہیے ہوتا ہے. ہم سوال کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. وجیہ الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور بہت سے ایسے محاذوں پر آپ جماعت کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں جہاں قانون کی اور جہاں سارے پڑھے لکھے موضوعات پر آپ کا بڑا گہرا واسطہ رہتا ہے. اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا کے ہی بتاتے ہیں کہ آپ ادھر بھی آ جائیں، ذرا ملک کی صورتحال پہ آ جائیں جو تباہ کاری ہو رہی ہے. آپ پہلے دیکھیے، ایک سوال چھوٹا سا ہے لیکن اس کا جواب آپ جتنا چاہیں تفصیل سے دے سکتے ہیں. وہ یہ سوال ہے کہ احتجاج کی جارحانہ جو سیاست جو ہے وہ پی ٹی آئی سے وابستہ ہے. اب یہ پی ٹی آئی کو کچھ ادھر ادھر مسائل کا سامنا ہے، اس وجہ سے ان کے وہ جب کچھ شریف سے نظر آتے ہیں ہمارے یار، اور دوسری طرف اب وہی ایجیٹیشن، وہی جارحیت نظر آتی ہے، تو صورتحال تو بدلتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہاں دیکھیں، یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، لیکن صورتحال کا جب بھی تجزیہ کیا جاتا ہے وہ ری ایکشن کے اوپر نہیں کیا جاتا بلکہ ایکشن کے اوپر کیا جاتا ہے. صحیح ہے. کیونکہ ایکشن کے خلاف جو ری ایکشن ہے وہ تو ظاہر ہے ہر آدمی اپنی سوچ سمجھ اور بساط کے مطابق دیتا ہے، لیکن ایکشن کرنے والا ظاہر ہے وہ ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کے پہلا قدم اٹھاتا ہے. صحیح ہے. تو انفارچونیٹلی ہمیں لگتا ہے کہ جو اب تک کے ایکشنز ہیں وہ ہماری حکومت کے، وہ کوئی بہت دانش مندانہ نہیں رہے ہیں. مطلب کیا غلطیاں کی ہیں؟ مثال کے طور پہ جس طرح سے جس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا اور جس طرح سے گرفتار کیا گیا، مطلب ظاہر ہے وہ ایک ایکس پرائم منسٹر تو ہیں، ان کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا گیا وہ تو ظاہر ہے ٹی وی پہ دکھایا سب نے. تو اگر آپ ایک ایسے کیس میں کہ جس کی ابھی ابتدائی وہ ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس میں کسی فرد کو اٹھائیں اور ایسے اٹھائیں جیسے اس نے واقعی وہ مجرم ہی ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے اس کے فالوورز پہ تو جو گزرے گی وہ گزرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جب بھی حالات کا تجزیہ کیا جائے گا اور کیا جاتا ہے، اس میں یہ بات بہت اہم ہوتی ہے کہ وہ کیا ایکشن تھا جس کے نتیجے میں یہ ری ایکشن آیا. آپ ایکشن کرنے والے کو معاف کر دیں، بھول جائیں، اور جو ری ایکشن ہے اس کو عدالت نے تو کہہ دیا کہ یہ ایکشن غلط تھا، اللیگل تھا. تو جن صاحب نے یہ لیگل ایکشن لیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب یہ تو سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا کہ اللیگل تھا، اسی لیے ان کو ڈیٹینرشپ ان کی ختم کی. تو اگر کوئی کسی نے اللیگل قدم اٹھایا تو اس کو بھی تو کچھ، اس کے ساتھ بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، جس کے وہ مزے سے بیٹھے رہے اللیگل قدم اٹھانے والے، اس کے نتیجے میں جو لوگ ری ایکشن دیں اس ری ایکشن کے اوپر آپ ساری باتیں کرتے رہیں. ری ایکشن تو آج ان کا بھی آ رہے ہیں کہ وہ جو ہے دھرنا دیں گے. یہ دھرنے کی سیاست، احتجاج کی سیاست ملک کی قسمت میں کہاں کبھی ادھر آپ دیکھیں تو آگ اگل رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھیں تو آگ اگل رہے جا. تو یہ کیا بنے گا؟ یہ آگ کا لاؤ بن کے رہ گیا یہ ملک. مطلب آپ بتائیں کہ اگر حکومت اپنی ہی حکومت کے خلاف ایجیٹیشن کر رہی ہو، حکومتی پارٹی خود اپنی ہی ایڈمنسٹریشن کے خلاف وہ کر رہی ہو، ظاہر ہے کہ ایجیٹیشن تو ہے. یہ کس قسم کی دنیا میں ہم زندہ ہیں؟ یعنی حکومت کو تو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ اس نے لا اینڈ آرڈر مینٹین کیوں نہیں کیا. بھائی کیوں نہیں ہوا ایسا کہ لوگ کھلے بندوں اندر جی ایچ یو تک چلتے چلے گئے؟ اس سے پہلے کھڑے ہونے والے کوئی نہیں تھے. یہ ان کی سوچ یہ ہو حکومت کی کہ یار یہ تو اتنی تیز رفتاری سے، برق رفتاری سے شعلہ اگلنا جو ہے وہ بڑی کامیابی کی دلیل ہے. ہم شعلے اگلتے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، شاید کوئی ہم سے دب جائے، قریب آ جائے، بیساکھی دے دے، صورتحال قابو میں آ جائے.
میرا خیال ہے جو کچھ ہوا یہ انتظامی طور پر انتظامی نااہلی کی کا بھرپور نمونہ ہے حکومت کا، کہ چند 100 افراد کو جانے دیا انہوں نے کہ وہ جا کے کور کمانڈر کے گھر میں گھس جائیں، چند 100 افراد GHQ میں گھس جائیں. اگر یہ صورتحال ہے تو آئندہ تو پھر خدا نہ خواستہ ہم کس بات کی امید رکھیں ان لوگوں سے. تو یہ حکومت تو یہ بار بار بتا رہی ہے کہ وہ نہ صرف یہ ہے کہ اللیگل ہے، نااہل ہے، کرپٹ ہے، بلکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو حکومت کرنے کا اختیار رکھ دیا جائے. اور دیکھیں نا، ہم تو قاعدے اور قانون کے تحت چلتے ہیں. لیکن اس کو لیگل تو مانا جا رہا ہے نا. وزیر اعظم کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے، عدالتیں بھی مانتی ہیں اور اپوزیشن بھی مانتی ہے. عمران خان بھی وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، انفارچونیٹ بات ہے کہ جس آدمی کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں گرفتاری کے، اس آدمی کو آپ وزیر اعظم بنا دیں، پھر وہ باقی سارے اپنے مقدمات ختم کرا دیں. اور پھر یعنی آپ نے ضروری ایسے لوگوں کے حوالے کرنا ہے حکومت کو کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیب کے کیسز ہیں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سپ آؤٹ ہو گئے ہیں، اور جو حکومت کے تھے کہاں ہیں شہباز شریف صاحب کے، نواز شریف. اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا فیلئر نظر آتا ہے. حکومت نہ تو یا تو انہوں نے انٹینشنلی لوگوں کو جانے دیا جاؤ اور یہ سب توڑ پھوڑ کرو، ورنہ چند 100 لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. میں تو نہیں سمجھتا، ہم نے 50 سال میں کی تاریخ میں جو کچھ دیکھا ہے. آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ حکومت نے یہ ساری چیزیں کی، کہ ظاہر ہے کہ آپ کی پالیسی، آپ کی جماعت کا موقف ہو نہ ہو. جماعت کا موقف ہے، جماعت تو کہہ رہی ہے کہ دیکھیں سراج الحق صاحب نے آن بورڈ ہیں، انہوں نے کہا آپ اس کا حل انتخابات ہیں. جب عوام کو اپنی حکومت پر اعتماد نہ رہے، سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ عوام سے دوبارہ رائے لے لی جائے. اب تو اوور ڈیو ہو گئے ہیں، یعنی اب تو آئینی طور پہ بھی اوور ڈیو ہو چکے ہیں، تو آپ انتخابات کیوں نہیں کراتے؟ نہیں، اوور ڈیو کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے بریچ کیا نا قانون کو، آئین کو، تو بریچ کیا ہوا ہے، وہ تو ایک سزا ہونی چاہیے اس کے اوپر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اقتدار پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں تو ان کی غلطی کی کوئی سزا نہیں، اور جو لوگ نیچے اپنے اظہار رائے کے لیے باہر نکلتے ہیں وہ مجرم ہوتے ہیں. آج بھی میں بتاؤں آپ کو، آج بھی ہماری احتجاج کا بھی ایک طریقہ ہے نا، سب جلا دو بنا دو، بس یہ بات صحیح ہے آپ کی، یہ بات مناسب ہے آپ کی کہ جو بھی آپ اپنا احتجاج کریں اس کو کسی دائرے میں رہنا چاہیے، لیکن کنٹرول نہیں ہے نا. لیکن موب کو روکنے کے لیے تو پولیس ہوتی ہے نا. پولیس کس مرض کی دوا ہے؟ پولیس جو ہے وہ کہاں تھی اس دن؟ یہ تو سب سے بڑا سوال ہے. نہیں، پولیس نہ پولیس نہ پولیس جو تھی، زیادہ منظم ادارہ ہے، رینجرز تھی. ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے کہ اس دن اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ تھے کہ پولیس سنبھال ہی نہیں سکتی تھی. ایسا نہیں تھا. پولیس نے نااہلی دکھائی ہے. پولیس نے لوگوں کو GHQ جانے سے روکا نہیں، پولیس نے جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس جانے سے روکا نہیں. اس کے نتیجے میں سارے مسائل ہوئے. یہ نااہلی ہے حکومت کی. ممکن ہے کہ یہ جو موقع نہیں دیا گیا ہو یا ان پہ کوئی پابندی ہو کہ پولیس جو ہے وہ کرے گی تو حکومت بدنام ہو سکتی ہے، لہذا رینجر جو ہے وہ ملٹری فورسز ہیں، وہ اس کی کوئی ذمہ داری بھی کسی پہ اور پہ عائد ہوگی. حکومت نے اپنا دامن بچانے کے لیے سب کچھ کیا. آپ یہ ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں، وہ تو نہیں کہہ رہے نا. نہیں، میں تو سوال بنا کے کہہ رہا ہوں نا. نہیں، وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ڈیفنس لائن تھی، اس وجہ سے انہوں نے نہیں کیا، تو ان کو یہ بات کہنی چاہیے. بتائیں آ کے ذرا، پھر اس پہ سوال ہوں گے. کوئی حکومت، کوئی انتظامیہ اگر یہ کہے کہ بھائی ہمیں خطرہ تھا کہ وہ اور اشتعال پھیلے گا، اس لیے ہم نے ان کو جانے دیا کور کمانڈر ہاؤس، تو اس CCPO کی یا اس کی جو IG DIG ہے، اس کی تو کچھ وہ اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے نا. وہ تو کوئی بیچارے ہوئے نہیں ہوئے، لیکن بہرحال ان کی پیشی تو ہونی چاہیے نا، ان کو جواب تو دینا چاہیے وہ کہاں سو رہے تھے. بھائی اصل میں تو دیکھیں آپ، جب بھی کوئی جو ایجنسی ہوتی ہے وہ یہ پولیس کی ہو یا کہیں بھی، 2 O کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، آرڈر اینڈ اوبے. جو آرڈر ہوگا وہ اوبے ہو کرنا، بس اتنا ان کو. تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، وہ یہ بتا دیں ہمیں کہ ان کو آرڈر نہیں تھا کہ وہ ان کو روکے. ہمیں یہی شک ہے کہ ان کو آرڈر ہی نہیں تھا روکنے کا. یہی لگ رہا ہے، ایسا حالات سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو تو لوگوں کو اجازت دی کہ آپ کھلے بندوں چلے جائیں، گھس جائیں جہاں چاہیں، جو چاہیں کریں. اس طرح تو کبھی ہوتا ہی نہیں. جو یہ ہم حکمران پارٹی کے تو آپ نے ساری باتیں بتائی ہیں، یہ بھی تو بتائیے کہ جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے اس کو بھی تو کنٹرول کرنا پڑے. اس کا بھی تو ایک ہیڈ تھا، ہیڈ سے جو ہے تو وہ کہاں کنٹرول ہوا. اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو جیل میں تھا، میں تو عدالت میں بیٹھا تھا، مجھے تو بھیج دیا گیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو ہیڈ لیس. کنٹرول تو دیکھیں کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ کیوں نہیں مانتے؟ کنٹرول تو کرنا چاہیے، لیکن میں آپ سے پھر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو
آپ جب تک جو لوگ اس پورے ایکشن کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، اس کے بجائے آپ عوام کو پکڑ پکڑ کے جانوروں کی طرح ٹھوس دیں، جیلوں میں بھر دیں، یہ کرتے رہے تو کر دیں. اس سے اگر آپ سمجھتے ہیں چیزیں کتنی بڑی ملک کی ساکھ متاثر ہوئی کہ اس کے وہ ادارے وجہ سے ہوئی جو دشمن کو جو ہے پیچھے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ حالت جو ہے نظر آئی ہے، تو اس کا جواب تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے نزدیک اس کے ذمہ دار وہ ہیں، 2 لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح ایک ایکس پرائم منسٹر کو گرفتار کیا جائے، اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، کھلے عام اس کی ویڈیوز باہر جانے دی جائیں، اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی اطلاع عام لوگوں تک پہنچ جائے کہ اس طرح ہوا ہے. پہلے کرمنل وہ ہیں، کرائم ان کی طرف سے ہوا ہے. دوسرا کرائم ان لوگوں کی طرف سے ہوا ہے کہ جو حالات کو سنبھالنے کی ذمہ داری جن کے اوپر تھی، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. آپ تو نیوٹرل پاور ہیں، آپ جو ہے وہ آپ کا اتحاد تو کسی کے ساتھ نہیں ہے. اب اتحاد ہونے ضرور جا رہا ہے کہ بھئی آپ کو بلدیاتی اس میں، تو آپ ادھر کی بھی کوئی چیزیں بتائیں نا کہ عمران خان کی پارٹی نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں، جا کے یہ بتائے. اگر کوئی کمیشن بنے اس میں دے گی کہ انہوں یہ نہیں کرنا چاہیے، ڈوز ان کے کیا ہے، ڈونٹس ان کے کیا ہیں. بھائی آپ تو ایک گیون سچویشن کی بات کریں گے نا. جی ابھی جو گیون سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی تو دونوں پارٹیوں کا کردار ہے نا. میں یہ تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میرے نزدیک جو 2 اصل کلپریٹس ہیں جن کو آپ کو سزا دینی چاہیے، جن کے اوپر بات کرنی چاہیے، جن کو بلا کے ان کی پرسش کرنی چاہیے، وہ یہ 2 افراد ہیں جنہوں نے یہ طے کیا کہ اس طرح سے میل ہینڈل کریں گے ایک ایکس پرائم منسٹر کو، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کراؤڈ کو کنٹرول کرنے کے بجائے ان کو جانے کی اجازت دی. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا. وجید الحسن صاحب سے ہم نے جو ہے کراچی کے بلدیاتی انتخابات سے ہوئے ہیں، جو نتائج پیدا ہوئے ہیں اس پہ بھی بات کی ہے، جو سقم آیا ہے، جو راہ میں رکاوٹیں ہوئی ہیں اس پہ بھی بات ہوئی ہے، اور جو راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ اگر جماعت اسلامی کا میئر آ سکتا تھا اس میں رکاوٹیں ڈالی گئی، جس طرح کہ انہوں نے تبصرہ کیا ہے ہمارے وجید الحسن صاحب نے. اور اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی کی کوشش رہی ہے کہ وہ اقتدار پر چونکہ ان کا قبضہ ہے، لہٰذا اس کے نتیجے میں وہ نیو کراچی جیسی جگہ سے بھی 2 سیٹیں لے اڑیں. تو یہ بڑی حیرت انگیز انہوں نے توجہ دلائی ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے ان کے پاس ایک ٹرائمپ کارڈ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر کے ایبسلوٹ میجورٹی کے قریب تک پہنچ سکتے ہیں اگر انہوں نے سادہ اکثریت حاصل کرنی تو ہر حال میں. اب ان کی اگر 90 ووٹ ان کے ہیں تو 41 ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں. اگر یہ ملتے ہیں تو پھر تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، 131 تک پہنچ سکتے ہیں. اب ایسی صورتحال میں تو آپ نے بتا دیا کہ ان کا حق ہے، اور ان کے پاس ایسے کارڈز موجود ہیں جو سیاسی جماعتیں آپس میں یہ برتتی بھی ہیں اور نتائج حاصل کرتی ہیں، اتحاد بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی حمایت بھی کی جاتی ہے. اس پر بھی آپ نے روشنی ڈالی. اور بھی پھر مختصر یہ ہے کہ جو 2-3 دن پہلے جو واقعات ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی ہے، ہماری بدنامی ہوئی ہے، ہمارے دشمن نے پروپیگنڈا مچایا ہے کہ ہم تو پسپا ہو گئے ہیں، ہمیں تو بڑی پاکستان میں بڑی ویکنیس آ گئی ہے، اب تو کچھ سمجھتا ہوا نظر نہیں آتا. تو وزیر الحسن صاحب کا کہنا یہ ہے، واضح طور پر ان کا کہنا ہے، یہ کلپرٹس کو ڈھونڈو ہے. کلپرٹس یہ بتائیں کہ ذمہ داری کس کی ہے، کہ اگر یہ پرائم منسٹر ہیں تو وہ بھی ایکس پرائم منسٹر ہے. اگر اس کی اقدامات اس طرح کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے اب لوگ باہر آئیں اور جذبات ہوئے، وہ بھی ایک حقیقت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. اب ہماری جو سامنے جو پکچر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کلپرٹس کو دیکھنا چاہیے، وہ کسی بھی جماعت میں ہو، کسی بھی اتحاد میں ہو، کسی بھی پوزیشن میں ہو. اگر قوم کے بدنامی کا باعث بنے، قوم کی بربادی کا باعث بنے تو اسے ضرور پکڑنا چاہیے. اس کے لیے آپ کمیشن بنائیں، جو چاہیں کریں، لیکن بہت جلدی کام ہونا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اصل کلپرٹس کون ہے اور سزا کس کو ملنی چاہیے. ناظرین، اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے مہمان وجید الحسن صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر پروگرام میں آپ کے ساتھ ہماری ملاقات رہے گی، باتیں رہیں گی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.